میں خون بول اٹھتا ہے، داغ داغ دامن سے کچھ لہو تو دھو جانا۔ تو اس طرح کے معاملات ہیں، لیکن مڈ ڈے کی جو ابھی تک کی خبریں ہیں، عمران خان صاحب لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے اور وہاں انہوں نے پیش ہو کر تمام روایات سنائی کہ کس طرح سے ان کی غیر موجودگی میں پولیس نے چڑھائی کی، غنڈہ گردی کی، جو کہ پی ٹی آئی کے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو تب تو ہمت نہیں ہوئی جب ان کے کارکن اور خود عمران خان زمان پارک کے اندر موجود تھے، لیکن جو ہی وہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے تو پیچھے سے آپ نے ایسے چڑھائی کر دی جیسے آپ سے بہادر کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، اور آپ نے وہ کچھ وہاں سے برآمد کر لیا جو غالباً آپ بڑے سے بڑے مجرم سے بھی آج تک نہ برآمد کر سکے ہوں۔ اور پتہ نہیں وہ کیمرے کس کے تھے، پتہ نہیں وہ ویڈیوز کس کی تھی، پتہ نہیں وہ بنٹے کس کے تھے، پتہ نہیں وہ پتھر کس کے تھے، اور آپ نے پلاسٹک کی بوتلوں میں پیٹرول بم بنانے کا بھی طریقہ بتا دیا ہے۔ تو اس کانٹیکس میں یہ ساری کی ساری جو حکومت اور خاص طور پر پنجاب کی نگران حکومت کر رہی ہے، اس سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عمران خان نے نگران حکومت پنجاب کی ہو یا مرکز کی جو پی ڈی ایم کی حکومت ہو، سب کو زچ کر دیا ہے، اور عمران خان جو ہے وہ اقتدار سے باہر ہو کر اور زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں اور زیادہ مؤثر ہو گئے ہیں، اور ان کو گرفتار کرنا دراصل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے پہاڑ میں سے دودھ کی نہر نکالنی ہو، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ عمران خان صاحب بڑی سٹرونگ فوٹنگ پہ کھڑے ہیں، انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ دیکھیے انہوں نے اپنے 3 سالہ دور اقتدار میں کوئی کرپشن نہیں کی، انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ریونیوز میں اضافہ ہوا بے تحاشا، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے مذاکرات بڑے اچھے ہوئے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وقت پاکستان کے اور ہندوستان کے درمیان کشمیر کے لیے مصالحت پر بھی آمادگی کا اظہار کر دیا تھا۔ اسلامو فوبیا کے حوالے سے عمران خان نے جو اقوام متحدہ کے اندر تقریر کی، اس کے بعد سے جو دنیا بھر میں اسلامو فوبیا کو ایک انٹرنیشنل ڈے کے طور پر منانے پر سنجیدگی سے غور ہوا، اور اس مرتبہ بلاول بھٹو دراصل اس اسلامو فوبیا کا ڈے منانے وہاں پہنچے تھے، جس کا جو اصل بیس ہے وہ عمران خان کی تقریر تھی۔ تو عمران خان نے نہ صرف یہ کہ ڈومیسٹکلی بلکہ انٹرنیشنلی بھی ایک آڈینس اپنے لیے کریٹ کی، ایک اپنے لیے انہوں نے کہہ لیجئے فین کلب جسے اب ہم بولتے ہیں، اس کی بجائے بات اس سے آگے بڑھی اور انہیں ایک سٹیٹس مین کے طور پر انٹرنیشنلی لیا گیا، اور عمران خان نے وقت کے ساتھ ثابت کیا کہ ان کے اندر جو لرننگ کوالٹی ہے، جو سیکھنے کی صلاحیت ہے، وہ بے حد بہت زیادہ ہے۔ وہ جس وقت وہاں پر دھرنے کے دوران میں 2014 میں تقاریر کرتے تھے تو ان کے لہجے کے اندر جو ایک ایبسنس آف ردم تھا، یعنی وہ او اے آئی جی یا وہ ایک خاص ٹون میں بات کرتے تھے، لیکن اب عمران خان جب بولتے ہیں تو ان کی سپیچ میں، ان کے ایڈریس میں ایک ردم ہوتا ہے، ایک فریکوینسی ہوتی ہے، اور ایک چیزیں سنکرونائز ہوتی نظر آتی ہیں۔ تو عمران خان نے ود دا پیسج آف ٹائم ایک اچھے لیڈر کے طور پر بولنا سیکھا، انہیں معلوم ہے کہ کہاں سٹریس ہے، کہاں پاز ہے، کہاں پر سائلنس رکھنی ہے۔ تو عمران خان کو اصل میں یہ ہے کہ جس طرح سے عمران خان کی سپیچز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مختلف ملی نغمے ہیں یا جو جوش دلانے والے نغمے ہیں، جو کہ ان کے جلسوں کا ایک انٹیگرل پارٹ ہوتے ہیں، اور اس سے ان کے جلسے کی جو رونق ہے، اس سے ان کے جلسے کا جو جوش و جذبہ ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے، وہ ڈبل ہو جاتا ہے، وہ پائل اپ ہو جاتا ہے۔ تو وہ سنکرونائز ایون مریم نواز، نواز شریف، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، جنہوں نے دیکھا دیکھی اس قسم کے نغمے تیار کیے، مولانا آ رہا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ ایک جو سنکرونائز ہونا ہے وہ ان کے ہاں نہیں پایا جاتا۔ تو گویا عمران خان نے جب انہیں ایک موقع ملا کہ وہ عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کی سیاست میں ایک تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اور شروع سے انہوں نے چینج کی بات کی تھی، انہوں نے پاکستان کے اندر انصاف کی بات کی تھی، اور اب بھی وہ پہلے لوگوں کے لیے اگر انصاف کے لیے لڑتے تھے تو آج عمران خان خود اپنے لیے انصاف کے حصول کے لیے لڑتے نظر آ رہے ہیں، اور بڑی زبردست لڑائی لڑ رہے ہیں۔ چنانچہ یہ سوال کہ عمران خان گرفتار ہوں گے اور کب ہوں گے،
تو جو لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ عمران خان گرفتار ہو جائیں گے وہ دراصل احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ عمران خان نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کی ورتھ صرف اتنی ہے کہ نواز شریف لندن سے بیٹھ کر ایک فرمائش کر رہے ہیں کہ جس طرح سے مجھے آپ نے جیل میں ڈالا تھا اس طرح سے عمران خان کو ڈال دیں، جس طرح سے مجھے آپ نے نااہل کیا تھا اس طرح سے عمران خان کو کر دیں، جس طرح سے آپ نے عمران خان کے لیے راستے ہموار کر دیے تھے اس طرح میرے لیے ہموار کر دیں۔ تو بات یہ ہے کہ قانون یا عدل یا جو جج ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بلائنڈ فولڈ ہوتا ہے، وہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کر انصاف کرتا ہے اور ترازو کے پلڑے برابر کرتا ہے، لیکن اس قدر بھی اندھیر نگری نہیں ہے کہ ججز ایک آدمی کی فرمائش کے اوپر ان کی ضمانتیں نہ لیں، ان کو گرفتاری کروائیں، ان کو زبردستی ان کے سر منڈ دیں کوئی نہ کوئی جرم اور انہیں جیل میں ڈال دیں، انہیں نااہل کر دیں۔ تو اسی لیے ایک کمزور بریف جو ہے وہ نون لیگ کے ہاتھ میں یا پی ڈی ایم کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور ان کی ضد یہ ہے کہ جج ان کے مقدمے کو سن کر ان کے حق میں فیصلہ کر دیں۔ ان کے پاس کوئی سالڈ گراؤنڈز نہیں ہیں کہ آخر عمران خان کو کیوں اریسٹ کر لیا جائے، آخر عمران خان کو کیوں نااہل کر دیا جائے۔ بات یہ ہے کہ جب تک آپ یہ ثابت نہیں کریں گے کہ ٹیرین جو ہے وہ عمران خان کی بیٹی ہے، پہلا کام تو اونس تو آپ پر ہے جو گئے ہیں وہاں، آپ نے اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ وہ عمران، اس کے بعد یہ معاملہ شروع ہونا ہے کہ کیا انہوں نے انہیں ڈکلیئر کیا یا نہیں کیا۔ یہ کہنا کہ جناب عمران خان ایڈمیشن کر لیں یا اس کی نان ایڈمیشن کر لیں، اسے مان لیں یا انکار کر دیں، تو اس طرح سے کورٹ آف لا جو ہیں وہ نہیں چلتی ہیں۔ عدالتوں کے اندر جو معاملہ کوئی شخص لے کر جاتا ہے اونس آف پروف جو ہے وہ بھی اسی پر ہوتا ہے۔ تو یہ بات عمران خان اور ان کے وکلاء کو اچھی طرح معلوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے وکلاء اس وقت جس ہوشیاری کے ساتھ، جس عقل مندی کے ساتھ اس پوری کیمپین کو لے کے چل رہے ہیں، اور عدلیہ کی جانب سے پی ڈی ایم اور یا نواز شریف جو ایک دباؤ اور بوجھ اور ایک برڈن ڈلوانا چاہتے ہیں عمران خان کے اوپر، وہ اس میں کامیاب نہیں ہو رہے، کیونکہ ان کا جو مقدمہ ہے وہ انتہائی کمزور ہے۔ توشہ خانہ کا معاملہ لے لیجئے کہ جی توشہ خانہ میں جو تحائف آئے ہیں وہ عمران خان صاحب نے وہاں جمع کرائے بغیر انہیں بیچ دیا اور پھر انہیں ڈکلیئر نہیں کیا۔ اچھا بھئی، یہ بات یہ اینڈ آف دا ڈے بات تو یہ ہے کہ آپ نے بھی توشہ خانہ کے تحائف لیے، آپ کو اتنی عقل اور سوجھ بوجھ نہیں تھی، آپ انہیں پہلے جمع کرا کے پھر اس چکر میں پڑے رہے۔ خان صاحب کو پتہ تھا کہ میں نے لینے ہی ہیں، تو انہوں نے کہا جمع کروانے کی بھی کیا ضرورت ہے، اور جب یہ میرے ہیں تو پھر میرے پاس ہی رہیں، ڈکلیئر کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے۔ ہاں البتہ اگر انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا اور ان کے وکلاء اس بات کو ثابت کرنے میں کورٹ آف لا میں یہ بات ثابت کرنے میں وہ اگر کامیاب ہو گئے کہ سہون وہ اس کو یعنی بائی مسٹیک، اور اس کے اندر کوئی ان کی میلافائڈی کوئی بدنیتی شامل نہیں تھی، اور اصل میں غلطی سے ان کو معلوم ہی نہیں تھا جب کہ ان کو ڈکلیئر کرنا بھی ضروری ہے، تو جب ان کے علم میں آیا انہوں نے ڈکلیئر کر دیا۔ تو اس کانٹیکس میں یہ بھی کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے، یہ کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہے۔ اچھا پھر آپ فرح گوگی کا مقدمہ لیجئے جی، 12 ارب روپیہ اس نے اکٹھا کر لیا۔ بھائی کوئی کاغذ تو سامنے رکھیے، کوئی ثبوت تو دیجئے، کوئی وہ بینک اکاؤنٹ کی ہمیں اسٹیٹمنٹ تو دکھائیے کہ 12 ارب اکٹھا۔ یہ خالی ہوا میں تیر چلانے سے جناب ثناء اللہ صاحب، مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز تو اب ویسے ہی جن کو وہ ککڑی کہتے ہیں، وہ تو صحیح معنوں میں ککڑی بنے ہوئے ہیں، وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آتے ہیں۔ تو یہ جو اس قسم کی آپ محض ہوا میں الزام لگا کے تیر چلا کے سمجھتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے، خان صاحب کو گرا لیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ آپ جتنی کیمپین ان کے خلاف بنا رہے ہیں اس سے بڑی تعداد میں لوگ ان سے جڑتے جا رہے ہیں۔ عمران خان ینگسٹرز کا ہیرو ہے، عمران خان بچوں کا ہیرو ہے، عمران خان خواتین کا ہیرو ہے، عمران خان ڈریم بوائے ہے، عمران خان پوسٹر بوائے ہے، عمران خان وہ بچہ ہے جسے دکان کے باہر بٹھا دیا جائے تو لوگ اسے دیکھتے ہوئے دکان کے اندر آ کے سودا خرید کر چلے جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا کیا ہوا ہے۔ عمران خان دراصل پاکستانی سیاست کا آئٹم سانگ ہے، آئٹم گرل ہے،
وہ اس کے بغیر پاکستان کی سیاست اب چمکتی، اس کے بغیر پاکستان کی سیاست اب سجتی نظر نہیں آتی ہے۔ مسلم لیگ نواز شریف صاحب نے ایک ٹھیک فیصلہ کیا کہ بھئی میرے جیسا بوڑھا شخص، میرے جیسا شخص جو کہ بیمار ہے، یا زرداری صاحب جیسا شخص جو کہ وہ تقریر کرتے ہوئے کھانسنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی تقریر کئی بار ریکارڈ کرنا پڑتی ہے، کاٹ پھانٹ چھانٹ کر کے پھر چلانا پڑتی ہے، تو پھر کیوں نہ مریم نواز صاحبہ کو فیلڈ کیا جائے۔ لیکن مریم نواز صاحبہ بھی اپنا جو ایک اورا ہے اور ایک اپنا جو انفلوئنس ہے، جو ان کا ایک پولیٹیکل کہہ لیجئے ہو سکتا تھا اثر وہ کم ہوتا نظر آ رہا ہے، اور اب ان کے جلسے بھی جو ہیں وہ کوئی اتنے دھواں دار نہیں ہوتے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو مریم نواز بھی مینار پاکستان بھر کے دکھا دیتی۔ عمران خان تو اب بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اب دوبارہ سے مینار پاکستان بھر کے دکھا دوں گا۔ تو یہ جو لوگ مینار پاکستان میں آتے ہیں، جو ان کا جلسہ سننے آتے ہیں، جو اس پہ جھومتے ہیں، جو ڈانس کرتے ہیں، تو صحیح معنوں میں اس ملک کی جو یوتھ ہے، جو نوجوان ہیں، وہ متحرک ہو چکے ہیں۔ عمران خان کو آپ جتنا مرضی عدالتوں کے چکر لگوا لیں، آپ جتنا مرضی انہیں تھریٹ دے لیں، جس طرح مرضی آپ اگر آج گرفتار کر بھی لیتے ہیں، تو جس طرح سے آپ نے جناب شیخ رشید صاحب کو گرفتار کیا تھا تو کتنے دن آپ جیل میں رکھ سکے؟ آپ نے اعظم سوادی کو گرفتار کیا تھا تو کتنے دن آپ جیل میں رکھ سکے تھے؟ آپ نے شہباز گل کو گرفتار کیا تھا تو کتنے دن رکھ سکے تھے؟ آپ نے عمران ریاض کو گرفتار کیا تو کتنے دن رکھ سکے؟ آپ نے اب حسان نیازی کو گرفتار کر لیا ہے تو کتنے 2 دن کا ریمانڈ ملا ہے اس کا صرف پولیس کو، تو وہ 2 دن کیا 4 دن بعد باہر آ جائیں گے۔ تو یہ جو آپ کے اس قسم کے ششکے ہیں، یہ جو چمتکار ہے، یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ عمران خان اندر جائے گا تو پتہ نہیں لوگ اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اس وقت عمران خان کی سیاسی قد کاٹ اتنا بن چکا ہے کہ اگر آپ اسے جیل میں بھی ڈالتے ہیں تو وہ جیل میں بیٹھ کر جیت جائے گا۔ آپ اسے کالے پانی کی سزا دے دیں تو وہ وہاں بیٹھ کر جیت جائے گا۔ اب عمران خان کی موجودگی ضروری نہیں، عمران خان کا نام ہی کافی ہے۔ تو یہ صورتحال بنی ہے سیاست کے اندر۔ لوگ جب کسی سے جڑ جاتے ہیں، لوگ جب کسی سے نفرت کرتے ہیں، لوگوں کو جب یقین ہو جاتا ہے کہ ان کا مخالف جو ہے وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ منی لانڈرر ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ اس ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، تو وہ پھر اس نفرت میں اپنے لیڈر کو ووٹ ڈالتا ہے۔ وہ اپنے لیڈر کی محبت میں ووٹ ڈالے نہ ڈالے، وہ اپنے لیڈر کے مخالف کی نفرت میں ووٹ ضرور ڈال دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس سے وہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ عمران خان کے حق میں ووٹ ڈال کر ملک کے اندر سے کرپشن کا خاتمہ کر رہا ہے۔ جب یہ پرسپشن ہو، جب یہ سوچ کا انداز آ جائے، جب نوجوان یہ سمجھیں کہ ہاں وہ ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گا ہمارا ملک، ہاں ہماری قسمت بدل جائے گی، ہاں وہ ہم اگر خود ایماندار ہیں، ہم اگر جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتے، ہم چوری کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنے ووٹ سے اس ملک کی مقدر، اس ملک کی قسمت کو بدل سکتے ہیں، اور وہ اسی صورت میں ہے کہ ہم بلے پر ٹھپا لگائیں۔ تو یہ ہے اس وقت ملک کے نوجوانوں کا، ملک کی خواتین کی اپروچ اور سوچ۔ تو جو لوگ اب اس خام خیالی میں ہیں، جو اس خواب خرگوش کے مزے لیتے ہیں کہ عمران خان گرفتار ہو جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہوں گی، وہ جیل کے اندر ہوں گے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ان کی تصویریں بن رہی ہوں گی، انہیں بختر بند گاڑی میں لایا جائے گا، واپس لے جایا جائے گا، تو یہ تو ہر ایک چیز ان کو فرام نتھنگ ٹو ایوری تھنگ بناتے چلے جائیں گے۔ وہ فرام سم تھنگ ٹو ایوری، وہ کچھ نہ ہونے سے سب کچھ بنتے چلے جائیں گے۔ تو جو کوئی بھی اس قسم کی اسٹریٹجی کو اپنائے ہوئے ہے، جو کوئی یہ مثلا فتنہ کہہ رہے ہیں آپ انہیں، آپ فساد کہہ رہے ہیں انہیں، تو میرے بھائی آپ 90s کی جو سیاست تھی کیا تھی آپ کی؟ فتنہ اور فساد ہی تھی۔ آپ نے نصرت بھٹو کے جو اور بے نظیر بھٹو کی جو تصاویر پھینکوائی تھی وہ فتنہ اور فساد نہیں تھا تو کیا تھا؟ آپ نے جس طرح سے ایک دوسرے کے خلاف جو القابات دیے، آپ نے جس طرح سے پنجاب کے اندر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی آمد کے موقع کے اوپر ریڈ پورٹ پر جا کر ان کا استقبال نہیں کیا، آپ نے بینک آف پنجاب بنایا، آپ پنجاب کا ٹی وی بنانا چاہتے تھے، آپ نے پنجاب کو جس طرح سے علیحدہ کر لیا تھا سینٹر سے، آج اب کس منہ سے کہتے ہیں کہ عمران خان نے پنجاب کی اسمبلی توڑ کر ایک سٹرینجر ان دی ہاؤس والا معاملہ کیا؟ ارے بھائی اس کے پاس پاور ہے پنجاب میں، اس کے پاس پاور تھی کے پی میں جس طرح سے 90s میں آپ کے پاس تھی۔ اگر آپ کو وہ سب کچھ جائز تھا جو آپ کرتے رہے تھے تو آج عمران خان کو وہ جائز کیوں نہیں
نہیں ہو سکتا. عمران خان کبھی گرفتار نہیں ہوگا. عمران خان جو ہے وہ الٹا اگلا انتخاب جیتے گا اور جیل کے اندر بیٹھ کر بھی جیتے گا اور جیت کر اپنا پرائم منسٹر لائے گا. اور جس طرح سے آج آپ اپنا ایک ننا منا سا پرائم منسٹر لیے پھرتے ہیں اور جو کہ بظاہر بڑا کرو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن سیاسی طور پر جو کہ انتہائی نکھد ہیں اور جن کو آئیڈیا نہیں ہے کہ سیاست کے اندر چال کیسے چلنی ہے، اور انہوں نے اپنی پوری پارٹی کو اپنے سٹرانگ ہولڈ میں، دراصل وہ کہتے ہیں لوگ کہ اب پی ایم ایل این نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا کے دراصل اپنے پاؤں میں گولی مار لی ہے، اور اب عالم یہ ہے کہ وہ نہ لڑکھڑانے کے بھی قابل نہیں ہے، وہ گری پڑی ہے. اور اسی لیے مریم نواز کو سوال ہوتا ہے کہ آج اگر الیکشن ہوتا ہے تو کیا نون لیگ پنجاب کو اپنا سٹرانگ ہولڈ، اپنا قلعہ کے طور پر لے گی، یا یہاں پر اس قلعے میں ایک بڑا شگاف پڑ چکا ہے، ایک ڈنٹ پڑ چکا ہے، اور وہاں سے پی ٹی آئی کے ورکر جو ہیں وہ جوشیلے جوانوں اور ایک کہہ لیجئے ایسے وہ جوش سے بھرے ہوئے نوجوانوں کی طرح اس شگاف کو ایک دیوار توڑ کر رکھ دیں گے. یہ عالم ہو گیا ہے. اور عمران خان جو ہے اس کی گرفتاری جو ہے وہ مستقبل قریب میں ہوتی نظر نہیں آتی ہے. ان کے خلاف آپ مقدمہ چلائیں گے، آپ انڈائٹ بھی کر لیں تو وہ گرفتار نہیں ہوتے. ان پہ فرد جرم لگ بھی جائے تو بھی آپ کو کیس پورا کرنا پڑے گا. اور پھر اس کے بعد اگر آپ فرض کریں کہ انہیں ڈکلیئر کرواتے ہیں توشہ خانہ میں کہ جناب آپ نے چوری کی، آپ نے جرم کیا، یا آپ نے فورن فنڈنگ میں معاملات خراب کیے یا ٹیرین، تو بھائی آپ 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال کی سزا دے لیں گے، 10 سال کی سزا دے لیں گے. وہ جب جا کر اپیل کے طور پر ہائی کورٹ میں لگے گی اور سسپینشن کی درخواست اور سنٹینس کی آئے گی تو فوری طور پر سنٹینس جو ہے وہ سسپینڈ ہوگی اور آپ باہر ہوں گے. عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے، مقدمہ چلتا رہے گا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دفعہ صرف عمران خان اگر پکڑا گیا تو پی ٹی آئی کی سیاست ختم ہو جائے گی. جو لوگ ایسا سوچتے ہیں انہیں دراصل آئیڈیا نہیں ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں. وہ صرف اپنی خواہش کو خبر بنانا چاہتے ہیں. وہ اپنی خواہش میں ایک دفعہ عمران خان کے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں ڈلوانا چاہتے ہیں جو کہ کسی دیوانے کا خواب لگتا ہے. عمران خان ایک آلٹرنیٹو، ایک متبادل قیادت کے طور پر سامنے آ گئے ہیں. عمران خان نے پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو کھا لیا ہے، ہضم کر گئے ہیں، ڈکار مار دیا ہے. اور اب عمران خان اس وقت نون لیگ پر نظریں جمائے ہوئے ہیں. ان کا ہدف اب نون لیگ کو شکست دینا ہے. اب پی ٹی آئی کے لیے پیپلز پارٹی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، حتیٰ کہ پی ٹی آئی اب سندھ کے اندر بھی پیپلز پارٹی کے لیے چیلنج بن چکی ہے. اور وہ ایم کیو ایم جو کہ علیحدہ ہوئی تھی کسی کے اشارے پر، کل کو دوبارہ الیکشن جیت کر عمران خان کو سپورٹ کر سکتی ہے، جماعت اسلامی سپورٹ کر سکتی ہے. کوئی اور سیاسی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب جوائن کر چکے، ہم دیکھ رہے ہیں اعجاز الحق جوائن کر چکے، ہم دیکھ چکے ہیں شیخ وقاص اکرم جوائن کر چکے ہیں. آپ کو اس طرح سے کئی دانے کئی پولیٹیکل پارٹیوں سے گرتے ہم دیکھ رہے ہیں. اعتزاز احسن صاحب نے بس اعلان نہیں کیا ہے، وگرنہ وہ جو ہیں اس کھیل پہ، اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا تیری کی عملی تصویر بنے نظر آتے ہیں. وہ جیتے تو عمران خان کے ساتھ جائیں گے، وہ ہارے تو عمران خان کے ہو جائیں گے. تو اعتزاز احسن سے لے کر شیخ وقاص اکرم تک بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کو جوائن کر چکے ہیں. پی ٹی آئی ایک ہاٹ کیک بن چکا ہے اور عمران خان اس وقت بلا شرکت غیر پاکستان کے مقبول ترین لیڈر بنتے جا رہے ہیں. اس لیے اگر سوال یہ ہوا تھا کہ عمران خان کب گرفتار ہوں گے، تو عمران خان تب گرفتار ہوں گے جب گرفتار ہوں گے، یعنی جب وہ چاہیں گے تب وہ ان کی گرفتاری ہوگی. اس سے پہلے کوئی مائیکا لال انہیں گرفتار نہیں کر سکتا ہے. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ.